عموماً جو لوگ بغیر وجہ کے غصے ہوتے ہیں وہ انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں عموماً اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی یعنی فائنینشیل، فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل کوئی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے. تو ایک الگوریدم ہے کہ انکمپیٹنسی لیڈز ٹو فیئر، فیئر لیڈز ٹو اینگر. لہٰذا زندگی کو خوش و خرم گزارنے کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس ماضی کو اپنے سر پر ہر وقت ڈھوئے رکھنا ہے اور ماضی کے اندر دروازہ کھول کے رکھنا ہے اور ماضی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے رکھنا ہے. اور بہت ساری باتیں ہم نے اپنی زندگی میں اٹھا کے رکھی ہوتی ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے والدین اچھے نہیں تھے، میرے اساتذہ نے مجھے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں نے ظلم کیا، میرے پڑوسیوں نے ظلم کیا، میں فلاں بیمار ہو گیا، میرے ساتھ غلط مقدمہ میرے اوپر ہو گیا، میرا فلاں نقصان ہو گیا. تو وہ سارے کا سارا ماضی جو ہے وہ انسان کے اوپر یعنی لدا ہوا ہوتا ہے. بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک کانووکیشن ہے، اس دن اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ مر گیا، ورنہ مرنے کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو ان ادر ورڈز کہ جو ہماری زندگی ہے وہ وقت کا نام ہے. لہذا اگر جو شخص اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جو ایک خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر اس کا وقت صحیح گزر رہا ہے تو اس کی زندگی صحیح گزر رہی ہے. کبھی پریشان نہیں ہونا. چیلنج آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رولے زندگی اپنے مطابق نہیں لگے گی. آپ میں سے کسی کو بھی نہیں لگے گی. وہ جہاں پہنچنا ہے نا اس کی قیمت یہی ہے. سمجھ جائے مشکل آئی ہے نا، یہ لکی توڑنے کے لیے آئی ہے، دل کی زمین پہ ہل چلانے کے لیے آئی ہے، آنکھ کی نمی لانے کے لیے آئی ہے، وہ نرمی پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، کنٹریبیوٹر بنانے کے لیے آئی ہے. اس پہ کوئی اللہ کی مصلحت ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اس تجربے سے اللہ نے بعض اوقات آپ کو بہادر بنانے کے لیے کیسے گزارا. یار بندہ چوچا ہے، شیر بنانا ہے، کیا کرے یار، یہ ایک ہی حل ہے، اس کو پکڑ کے نا مشکل میں کھڑا کرنا، یا اٹھ جائے گا یا بن جائے گا. بڑے چوچے شیر بن جاتے ہیں، کئیوں کے جاتے بھول جاتے ہیں. تو آپ کا غصہ کبھی بھی ایک غصے کا متبادل. آگ لگی ہو تو اس پہ مزید تیل ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں ہے آگ، تو اس کو ٹال دیں. اور اگر آپ نے کوئی بات کہنی بھی ہے تو وہ مزاح کی سینس میں کہیں. جو پیغام اس کو دینا ہے وہ مزاح کی سینس میں دیں، وہ لائٹ ٹون میں دیں، وہ ریٹیلیٹنگ ٹون میں نہ دیں، رسپانسو ٹون کے اندر دیں. تو اس وقت کو گزار لیں. اس وقت کے گزارنے کے بعد جب وہ آرگومنٹ کی فیز میں آ جائے پھر بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی دلیل یا اس کے ساتھ بات کریں. ہم نے نفع نقصان سوچا پیسے صرف. بھائی ممکن ہے نفع کا نام اپرچونٹی ہو، نفع کا نام آئیڈیا ہو، نفع کا نام دعا لینا ہو، نفع کا نام کوئی علم ہو، نفع کا نام رشتے بچنا ہو، نفع کا نام محبت ہو، نفع کا نام رزق ہو، نفع کا نام کچھ بھی ہو. اللہ کے پاس جو نفع کا کانسیپٹ ہے وہ اور طرح ہے، ہمارا لمیٹڈ ہے. ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا. سمجھ رہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ملا اس کے علاوہ ملا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک سموسہ، ایک چائے کا کپ، ایک مٹھائی کا پیس کچھ کھاتے ہوئے ذرا سوچئے گا یار یہ کہاں سے میرے پاس آ گیا. آج ہم نہ ہوگے انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، نہیں وہ چلی جا رہا ہے نا، وہ جا روز جناب آتا ہے، گاڑی کھولی بیٹھا، کام کیے، شام کو سوتا، واپس آ گیا، گھر آ کے سو گیا. پھر کبھی غور کریں لائف چل کیسے رہی. اس میں بڑی چیزیں حق سے زیادہ ہیں، بڑی چیزیں اوقات سے زیادہ ہیں. جو بڑا بیٹا ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہ جو درمیان والا ہے نا یہ ضدی ہے، اس کے ساتھ میں لاڈ بہت کر لیا، یہ ضدی ہے. یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا یہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے. یہ بڑا بچہ جو ہے نا تو چھوٹے بھائی کو ہی دیکھ یار، یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کی طرح پڑھ. یہ جو ہم غیر ارادی طور پر اور بعض اوقات ارادی طور پر بھی بچوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور بچوں کے درمیان کیٹیگری بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کے درمیان ایک جیلسی ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ مہربانی کر کے یہ والی بات تو دل سے نکال دیں کہ میں سختی کو بڑھاؤں گا تو جس کی وجہ سے بچے کمزور ہو جائیں گے. باقی رہی بات کہ وہ بچے آپس میں لڑتے ہیں اور تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ بچے بڑوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. ان کی لڑائیاں لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہیں، ان کی دشمنیاں دیکھیں نا. کوئی شخص مجھے گالی دے، ہو سکتا ہے میں مرتے دم تک اس بات کو یاد رکھوں اور جب مجھے کچھ موقع ملے تو میں اس کو فائر بیک کروں اور اس کے اپنے دل میں کینہ رکھوں، اس کے بغض. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہوتے. یہ فرض کریں اس نے اس کی گڑیا توڑ دی، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کو دھکا دے دیا،
تو وہ بچے جو ہیں آپ کے خیال میں وہ دل میں رکھ لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. کہ پہلے ہی تیار کر دینا چاہیے ہم بیٹیوں کو کہ زندگی در اصل برداشت کا نام ہے. اس زندگی کے پرچے میں نا بڑے ہی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو برداشت کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں اگنور کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا بڑے سوالوں کے جواب نہیں بھی دینے ہوتے. اچھا ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ میں بتا کے جاؤں گی، میں تجھے دس کے جاؤں گی، اب تیرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی. یہ جو ڈائلگس ہمیں ملتے ہیں نا، یہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا کہ بیٹے 8 کے 8 سوال اٹیمپٹ کرنے نہیں ہے، آپ کو 4 کر دو اچھے سے کر لو. ٹھیک ہے جی، ہم پہلے سوال سے 8ویں سوال تک پورے دنیا کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. زندگی کا نا بڑا کینوس دیکھیں، چھوٹا کینوس نہ دیکھیں. وری تک منو دتا کی ہے صوفہ چنگا نہیں سی، ٹھیک ہے کہ نہیں، منو کھوایا چنگا نہیں ہے. ہنی مون واسطے کہندا سی لے کے جاؤں گا ملیشیا تے مری تو کہ نہیں گیا. کامن پرابلمز ہیں. ہم مل کے عمرہ کریں گے، کہتے نماز بھی نہیں پڑھی ویسے. یہ کامن پرابلمز ہیں شادی سے. میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے ذرا بگ کینوس دیکھیں، لائف کا بگ کینوس دیکھیں گے تو پتہ لگے گا بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. ایک اچھی ازدواجی زندگی میں بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے.